رات کا سناٹا، مکہ کی گلیوں میں ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ایک گھر کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا، لیکن وہ بچہ اب سانس نہیں لے رہا تھا۔ آنسوؤں کی آواز دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور تبھی باہر کھڑا ایک آدمی اس درد پر مسکرا رہا تھا۔ اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ شبد صرف ایک تانا نہیں تھے، یہ ایک دل توڑ دینے والی چوٹ تھی۔ لیکن اسی پل آسمان سے ایک جواب آیا، صرف 3 آیتوں میں، ایک ایسی سورت جس نے اتہاس بدل دیا۔ سورہ الکوثر۔ یہ صرف قرآن کی سب سے چھوٹی سورت نہیں ہے، یہ ایک جواب ہے، ایک تسلی ہے اور ایک سبق ہے ہر اس انسان کے لیے جو کبھی ٹوٹا ہو۔ آج ہم اسی کہانی کو سمجھیں گے، ایک ایسی کہانی جو دل کو چھو جاتی ہے اور زندگی بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک پوری دنیا چھپی ہے۔ مکہ، ایک شہر جہاں لوگ اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن اسی شہر میں ایک انسان تھا جو پوری دنیا کو بدلنے آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان کی زندگی آسان نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے قریبیوں کو کھویا، اپنی ساتھیوں کو تکلیف میں دیکھا، اور سب سے بڑا درد اپنی بچوں کا کھونا۔ ان کے بیٹے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے، اور ایک دن جب ان کا بیٹا عبداللہ بھی اس دنیا سے چلا گیا تو گھر میں خاموشی چھا گئی۔ انا آتیناک الکوثر، یعنی ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائی دی ہے۔ یہاں انا شبد زور دینے کے لیے آتا ہے، جیسے کوئی کہے یقین مانو۔ سچ میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے۔ لیکن یہ کوثر کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کوثر جنت کی ایک ندی ہے، ایک ایسی ندی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس کے کنارے موتی کے بنے ہوئے ہیں اور اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن کیا صرف یہی کوثر ہے؟ نہیں، کوثر کا مطلب ہے بے حساب بھلائی۔ اللہ نے اپنے نبی دوسری آیت، فصلی لربک وانحر، یعنی تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ جب تمہیں اتنا کچھ ملا ہے تو تمہارا کام کیا ہے؟ شکر کرنا، نماز پڑھنا اور دوسروں کے لیے قربانی دینا۔ یہاں 2 طرح کی عبادت بتائی گئی ہے، ایک نجی عبادت جیسے نماز، اور دوسری ساروجنک عبادت جیسے قربانی، دوسروں کی مدد کرنا، یعنی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا۔ تیسری آیت، انا شانیک هو الابتر، یعنی جو تم سے نفرت کرتا ہے وہی کٹ جائے گا۔ شانیہ کا مطلب ہے وہ انسان جو نفرت میں اندھا ہو گیا ہو، جو انسانیت بھول جائے۔ ابو لہب، اس نے کیا کیا؟ ایک بچے کی موت پر خوشی منائی۔ یہ کیسی نفرت ہے؟ یہ وہی نفرت ہے جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ اللہ کہتے ہیں اصل میں وہی ختم ہوگا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر جگہ زندہ ہے، اور ابو لہب، اس کا نام صرف ایک چیتاونی بن کر رہ گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس صورت کا ہماری زندگی سے کیا لینا دینا ہے؟ آج بھی ہمارے سماج میں لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا نہیں ہوا، نام کون آگے بڑھائے گا؟ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہی سوچ ابو لہب کی تھی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، اور آج دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ سیکھ کیا ہے؟ وراثت نام سے نہیں، اچھے کاموں سے بنتی ہے۔ دوسری بات، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے سب ختم ہو گیا، لیکن شاید اللہ ہمیں کچھ بہتر دینے والے ہوں۔
कौसर सिर्फ नदी नहीं है। हमारे लिए कौसर क्या है? हमारी सेहत, हमारा घर, हमारा परिवार, ये सब अल्लाह के तोहफे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते हैं। कभी सोचा है, किसी अस्पताल के बाहर लोग लाइन में खड़े होते हैं, किसी कब्रिस्तान में लोग अपने अपनों के लिए रोते हैं, और हम छोटी छोटी परेशानियों में हिम्मत हार जाते हैं। इस सूरत का असली मतलब यही है, अपनी नेमतों को पहचानो, और जब कोई और मुश्किल में हो तो उसका मजाक मत उड़ाओ। उसके पास बैठो, उसे बताओ कि तुम उसके साथ हो। जैसे अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली दी, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए सहारा बनना है। अगली बार जब तुम नमाज में सूरह अल कौसर पढ़ो, तो सिर्फ पढ़ो मत, समझो, महसूस करो। ये सिर्फ 3 आयतें नहीं हैं, ये एक पैगाम है, एक तसल्ली है, और एक याद दिलाना है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब दिल टूटे तो याद रखना, कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए भी एक कौसर तैयार है। बस सब्र करो और अपने रब पर भरोसा रखो। यही है सूरह अल कौसर की असली कहानी।